السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. کتنے ہو گئے تھے؟ 65. نرد باندھ نکالیں. پیج نمبر 66 نکالیے. پیج نمبر 66 نرد باندھ. صفحہ 66 نکال لی آپ لوگوں نے. اب یہاں دیکھیں مندرجہ ذیل اسما سے خالی جگہ پر کیجیے. ٹھیک ہے، آپ مجھے بتاتے جائیے گا اور ساتھ ساتھ پینسل سے یہاں پہ فل بھی کر لیجیے گا. پینسل ہاتھ میں رکھیں، بعد میں اس کو کر لیجیے گا. ابھی فی الحال پینسل سے لکھیے. کچھ لفظ دیے ہوئے ہیں یہاں پہ. صحیح لفظ ہمیں خالی جگہ پڑھنی ہے اور اس میں صحیح لفظ بھرنا ہے. کچھ لفظ اس میں کون سے دیے ہوئے ہیں؟ 10 برس، دھوبی گھاٹ، مچھردانی، فیروز پور، گاؤں، کلہاڑا، قینچی، مسواک، قلم دان، آتش دان. اب صحیح لفظ صحیح خالی جگہ میں ہمیں فل کر کے جملہ ٹھیک کرنا ہے. پہلی ہے ڈیش ایک اہم شہر ہے. کون سا لفظ آئے گا اس میں؟ جسے بتانا ہو وہ مائک آن کر کے بتائے جلدی. فیروز پور. صحیح ہے، بالکل لکھ لیجیے اس کو ساتھ. فیروز پور. اوپر لکھا ہوا ہے. دوسری ہے اس کے پاس خوبصورت ڈیش ہے. قلم دان. بالکل صحیح. آپ لوگ بھی بتائیں. تیسری ہے وہ روز ڈیش کرتا ہے. مسواک. چوتھی ہے ابھی ہاجرہ، اب آپ نہیں بتائیں گی، اب ان لوگوں کو بتانے دیجیے. چوتھی ہے ایک قیدی کو ڈیش کی سزا دی گئی تھی. اقصا، کیسا، علی غوری، یسرا. اس میں اس خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ ایک قیدی کو ڈیش کی سزا دی 10 گئی. برس. 10 برس. بالکل ٹھیک. اگلی خالی جگہ ہے درزی نے ڈیش سے کپڑا کاٹا. تو بہت آسان ہے. جی آجا. یہ آسان بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ آپ لوگ. کینچی. درزی کیسے کپڑا کاٹتا ہے؟ ہاتھ سے. اگر اوپر نہ بھی دیکھیں نا آپ تو پھر خود بھی بتا سکتے ہیں جلدی سے. لکڑہارے کے پاس ایک بڑا ڈیش تھا. کلہاڑا. کلہاڑا. صحیح ہے. ڈیش میں کھیت ہی کھیت تھے. ٹیچر آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے. سلو آ رہی ہے؟ میں نے کلوز کیا ہوا مائک کو. بہت پتہ نہیں کیوں سلو آ رہی ہے. چلیں اور زیادہ کلوز کر لیا. ڈیش میں کھیت ہی کھیت تھے. جی ہاجرہ. گاؤں. رات ڈیش کا لگانا ضروری ہوتا ہے. رات ڈیش کا لگانا ضروری ہوتا ہے. مچھردانی. صحیح ہے بالکل. ڈیش پر کپڑے سوکھ رہے تھے. دھوبی گھاٹ. دھوبی گھاٹ. سردیوں میں ڈیش کے پاس بیٹھنا اچھا لگتا ہے. آتش دان. ڈیش پہلے وہ جوان لگتا تھا. ڈیش پہلے 10 برس پہلے وہ جوان لگتا تھا. صحیح یہ ہو گئی. اب آ جائیں تفہیم ہے ایک ابو نصر فارابی. ریڈنگ کیجئے یسرا. ابو نصر فارابی تفہیم، چھوٹی سی تفہیم ہے، اس کو ریڈ کریں اور بلند خوانی اس کی. یسرا کریں گی.
हम्म। حکیم حکیم ابو نصر محمد فارابی عظیم فلسفی، ریاضی دان اور مشہور سائنسدان تھے۔ وہ ترکستان کے شہر فاراب میں پیدا ہوئے، اس لیے ان کو فارابی کہا جاتا ہے۔ فارابی رات بھر چراغ کی روشنی میں کتابیں پڑھتے اور غور و فکر میں مستغرق رہتے۔ وہ हम्म। سریانی اور عبرانی زبان بھی جانتے تھے۔ ان کے فضل و کمال کا بڑا چرچا ہوا۔ وہ علم، اخلاق اور معاشرت پر گہری نگاہ رکھتے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی شہر فاراب اور بخارا میں حاصل کی۔ انہوں نے حیوانات کا مطالعہ کیا اور یہ بیان کیا کہ انسان کی زندگی ایک بڑا مقصد ہے، اور وہ ہے عبادت الہی اور اعلیٰ اخلاق کی تکمیل۔ اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے۔ हम्म। وہ جلن، حسد، غصہ، غیبت اور برائی سے بچنے کی تلقین کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب الفضالہ میں مثالی معاشرے کا المد نظریہ پیش کرتے ہوئے المدینۃ لکھا ہے کہ الفاضلہ، المدینۃ الفاضلہ۔ انہوں نے اپنی کتاب المدینۃ الفاضلہ میں مثالی معاشرے کا نظریہ پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کا ہر شہری باہم محبت، یگانگت اور اخوت و بھائی چارے کے جذبے سے سرشار ہونا چاہیے۔ فارابی دولت، ثروت اور شہرت کو اعلیٰ شہریت کا درجہ نہیں دیتے تھے۔ ان کے نزدیک عزت و احترام کی چیز مال و دولت نہیں بلکہ اعلیٰ اخلاق اقدار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ علم کا ذوق و شوق، علمی تحقیق و جستجو اور قناعت پسندی اچھے شہری کے اوصاف ہیں۔ انہوں نے طبیعیات اور الہیات پر کتابیں لکھی اور ارسطو الہیات، کی مطابق الہیات۔ الہیات پر کتابیں لکھی اور ارسطو کی متعدد کتابوں کی ارسطو، شرح بھی تحریر ارسطو کی، نہیں ہے، اس کو پڑھتے ہیں ارسطو۔ اور ارسطو کی متعدد کتابوں کی شرح بھی تحریر کی۔ اسی لیے انہیں معلم ثانی کہا جاتا ہے۔ انہیں موسیقی اور اس کے آلات سے بھی دلچسپی تھی۔ انہوں نے الموسیقی الکبیر کے نام سے اس موضوع پر ایک ضخیم کتاب لکھی۔ وہ سائنس میں درجنوں کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ احصاء العلوم ان کی مشہور کتاب ہے۔ چلیں بس ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ دیکھیں میں اس کو سمجھا رہی ہوں، یہ سوالات جو ہیں تفہیم کے بعد ایک دھیان سے سنیے گا۔ تفہیم کے سوال کبھی بھی تفہیم میں سے دے کر اور ایز اٹ از انہی الفاظ میں نہیں لکھے جاتے، ٹھیک ہے؟ تفہیم کو پہلے پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، پھر اس کو مختصراً جتنا سوال پوچھا گیا ہو اتنا جواب دیتے ہیں اور اپنے الفاظ میں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہترین تفہیم کے سوال کے جواب وہی ہوتے ہیں جو بچہ خود سے سمجھ کر جتنا پوچھا جائے اتنا جواب دے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، میں نے یہاں جب آپ کے پیپرز چیک کرتی ہوں جب پچھلی آپ 7 گریڈ میں تھے، میں تفہیم دیتی تھی سوری، جب میں تفہیم دیتی تھی تو آپ لوگ کیا کرتے تھے، میں نے سوال پوچھا ہے، اس کا جواب صرف 1-2 لائن میں کا ہی ہے، آپ لوگ پورا 4-5 لائن تک اس کو پورا لکھ دیتے تھے، جہاں پہ وہ لفظ ہوتا تھا یا جو سوال ہوتا تھا وہاں پورا بڑا سا لکھے چلے جا رہے ہیں، لکھ کے چلے جا رہے ہیں، دیکھ دیکھ کے کاپی کرے چلے جا رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، تفہیم کے سوال یہ کمپریہنشن ہوتی ہے، جیسے آپ لوگ انگلش میں کرتے ہیں نا، کمپریہنشن پہلے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر اس کو پھر سوال پوچھے گئے ہوتے ہیں اس کو سمجھ کے خود اپنے الفاظ میں جتنا پوچھا جائے اتنا لکھتے ہیں اور اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہترین تفہیم کے جواب وہی ہوتے ہیں۔ بار بار میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ تفہیم کو کبھی بھی اس میں سے دیکھ کے نہیں اتارا کریں، کوشش کیا کریں کہ کچھ الفاظ کا رد و بدل کر کے اپنے الفاظ میں لکھی جائے۔ اب کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے سوال ہوتے ہیں جیسے وہ کہاں پیدا ہوئے یا کون تھے، اس طرح کے، وہ تو ہو سکتا ہے سیم ہو جائے، لیکن جو چیز اور دوسرے سوالات ہیں ان کے علاوہ وہ اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کیا کریں۔ یہ سوال اب میں سمجھا رہی ہوں، پہلے اس تفہیم کو سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ سمجھنے کے بعد یہ تفہیم کے سوالات خود کریں گے آپ لوگ۔ دیکھیں، حکیم ابو نصر محمد فارابی عظیم فلسفی، ریاضی دان اور مشہور سائنسدان تھے۔ ابو نصر فارابی ان کا پورا نام تھا۔ کون تھے یہ؟ بیسیکلی سائنسدان بھی تھے، ریاضی دان بھی تھے، فلسفی بھی تھے۔ پہلے جو سائنسدان ہوتے تھے یا ریاضی دان ہوتے تھے تو وہ کسی ایک مضمون پر دسترس حاصل نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک سے زیادہ ان کے پاس مضمون ہوتے تھے جن پر ان کو مہارت حاصل ہوتی تھی۔ اب جتنے بھی سائنسدان اٹھا کے دیکھ لیں، بہت کم ایسے آپ کو ملیں گے جنہوں نے صرف ایک ہی اگر مضمون پہ کیا ہو، مہارت حاصل کی ہو، لیکن زیادہ تر ایسے تھے 2 سے زیادہ، 3-4 ان میں ان کو دسترس ہوتی تھی۔ ابو نصر فارابی جو تھے
فلسفی میں بھی مطلب فلسفی میں بھی وہ ماسٹر تھے، ریاضی دان بھی تھے، بہت مشہور سائنسدان بھی تھے۔ ترکستان کا شہر ہے فاراب، یہاں پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کو فارابی کہا جاتا ہے، اپنے نام کے ساتھ فارابی لگاتے ہیں۔ فارابی رات بھر چراغ کی روشنی میں کتابیں پڑھتے تھے، کیونکہ بجلی تو تھی نہیں، ٹھیک ہے، اس وقت چراغ کی روشنی میں ہی علم حاصل کیا جاتا تھا۔ اتنی لگن جستجو ہوتی تھی علم حاصل کرنے کی کہ اس دور کے جو طالب علم ہوتے تھے وہ چراغ کی روشنی میں بھی بے انتہا محنت سے جو ہے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ چراغ کی روشنی میں کتابیں پڑھتے اور غور و فکر میں مستغرق رہتے۔ مستغرق کہتے ہیں غرق رہنے کو، مطلب ڈوبے رہنا، غرق رہنا، اسی فکر میں رہنا، یہ اس کو کہتے ہیں غور و فکر میں مستغرق رہتے تھے، یعنی غرق رہتے تھے، ہر وقت وہ پڑھتے پڑھاتے ہی رہتے تھے۔ وہ سریانی اور عبرانی زبان بھی، دو زبانوں پر انہیں دو زبانوں پر مہارت حاصل تھی، ایک تو عبرانی زبان بہت ان کو طاقت تھے وہ اس میں، اور ایک سریانی میں۔ ان کے نہیں، اب عبرانی زبان تو ابھی ہے، ابھی بھی بولی جاتی ہے، لیکن سریانی مجھے نہیں معلوم، ابھی میں جو ہے اس کو سرچ کر کے دیکھوں گی کہ آج بھی دور میں بولی جاتی ہے کہ نہیں ہے، کہ یہ ہے 600-700-800 سال پرانی بات نا۔ تو اس وقت عبرانی زبان بہت عروج پر تھی، یونانی، عبرانی اور فارسی۔ آج کل تو زیادہ تر انٹرنیشنلی لینگویج ہو گئی، انگلش ہو گئی ہے، چائنیز ہے، انگلش ہی زیادہ بولی جاتی ہے۔ ان کے فضل و کمال کا بڑا چرچا ہوا، وہ علم اخلاق اور معاشرت پر گہری نگاہ رکھتے تھے۔ علم اخلاق، آپ نے کبھی نام سنا ہے علم اخلاق کا؟ علم اخلاق کا نام سنا ہے؟ آج کل ہے علم اخلاق۔ دیکھیں پہلے جو ہے نا اخلاق پر بہت توجہ دی جاتی تھی، پہلے اپنا اخلاق بہتر کیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد دیگر علوم حاصل کیے جاتے تھے۔ معاشرت پر گہری نگاہ رکھی جاتی تھی، اپنے طرز معاشرت پر، رہن سہن کے طریقے پر۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی شہر جہاں پیدا ہوئے فاراب اور اس کے بعد بخارا میں، وہاں سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، پرائمری ایجوکیشن۔ انہوں نے حیوانات کا مطالعہ کیا، جانوروں کے بارے میں بھی علم کا انہوں نے کافی مطالعہ کیا، اور یہ بیان کیا کہ انسان کی زندگی کا ایک بڑا مقصد ہے۔ جانوروں میں اور انسان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جانور اور انسان، اس میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کیا ہوتے؟ ہاں، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ جانوروں کا کیا کام ہوتا ہے؟ کھانا پینا، سونا، ٹھیک ہے، یا بہت بہت ہوا تو اپنا بچاؤ کر لیتے ہیں دشمن سے، یا بہت ہے آپ نے دیکھا ہوگا کتے بلیوں کو جب وہ سڑک کراس کرتے تو دیکھ کے کرتے ہیں کہ گاڑی کے نیچے نہیں آ جائیں، ہے نا؟ تو اتنی بس تھوڑا سا شعور ہوتا ہے، ان کو سینس ہوتا ہے کہ وہ اپنا بچاؤ کرنے میں ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، ایجادات کچھ نہیں کر سکتے کسی کے بارے میں، کیونکہ ان کے پاس عقل نہیں ہوتی اتنی زیادہ جتنی اللہ نے انسان کو دی ہے۔ ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ عقل و شعور سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اسی لیے ان کو تمام مخلوقات میں اشرف المخلوق کا درجہ دیا ہے۔ جب انہوں نے فارابی نے حیوانات کا مطالعہ کیا اور یہ بیان کیا کہ انسان کی زندگی کا ایک بڑا مقصد ہے اور وہ عبادت الہی اور اعلیٰ اخلاق کی تکمیل۔ عبادت الہی، انسان کا مقصد بیسیکلی جو دنیا میں انسان بھیجا گیا، عبادت الہی اور اعلیٰ اخلاق کی تکمیل۔ اخلاق اچھے ہوں گے نا تو انسان اچھا برتاؤ کرے گا دوسروں سے، اخلاق پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کس طرح کے تعلقات، کس طرح کا برتاؤ، کس طرح کا سلوک روا رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آیا کہ ہم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کرنے کے لیے کہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، یتیموں کے ساتھ کیسا کرنا ہے، مسکینوں کے ساتھ کیسا کرنا ہے، غریبوں کے ساتھ کیسا کرنا ہے سلوک، اور مسافروں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، یہ سب انسانوں کے ساتھ اخلاق ہمارے بتاتے ہیں۔ ہمارا بیہیویئر جس کو کہتے ہیں نا آپ لوگ، بیہیویئر جو ہے ہمارا، اخلاق وہ طے کرتا ہے۔ انسان کو اعلیٰ اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک آیت ہے قرآن، ویسے تو پوری ہی قرآن ان کے نمونہ ہے، ان کے زندگی سے مثال لیے، اعلیٰ اخلاق کا نمونہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعلیٰ اخلاق کا نمونہ تھے، یعنی کوئی بھی ایسی خوبی ایسی نہیں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ہو،
اور کوئی بھی ایسی برائی نہیں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو، یعنی جتنی بھی خوبیاں ہم اکا دکا لوگ میں تلاش کرتے ہیں نا، وہ تمام کی تمام یکجا کر دی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں. تو اعلیٰ اخلاق کا نمونہ تھی. ہم انسان کا مقصد دنیا میں بھیجنے کا اللہ کا یہ ہے کہ وہ عبادت الہی کرے اور اچھے اخلاق سے لوگوں کی خلق خدا کی مدد کرے اور اپنے اخلاق اچھے بنائے. اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے. وہ جلن، حسد، غصہ، غیبت، برائی سے بچنے کی تلقین کرتے تھے. فارابی میں کیا عادت تھی کہ وہ جلن، حسد، غصہ، غیبت اور برائی سے ہمیشہ ہر کسی کو بچنے کی تلقین کرتے تھے. انہوں نے اپنی کتاب المدینۃ الفاضلہ، انہوں نے کتاب لکھی تھی، نام تھا اس کا المدینۃ الفاضلہ. فضل سے نکلا ہے یہ فاضلہ، فاصلہ نہیں ہے یہ فاضلہ، فضل سے نکلا ہے. المدینۃ الفاضلہ کتاب کا نام تھا. اس میں انہوں نے مثالی معاشرے کا نظریہ پیش کرتے ہوئے، ایک معاشرہ مثالی معاشرہ تب بنتا ہے جب اس کا ہر شہری باہم محبت، یگانگت اور قوت و بھائی چارے کے جذبے سے سرشار ہو. ایک اچھا معاشرہ تبھی تشکیل پاتا ہے کہ آپس میں جو شہری ہیں، ہر شہری میں اندر محبت ہو، ایک دوسرے کے یگانگت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ اخوت ہو، بھائی چارہ ہو اور اچھا جو ہے برتاؤ اخلاق ہو، تبھی ایک معاشرہ اچھا بن سکتا ہے. فارابی دولت، ثروت اور شہرت کو اعلیٰ شہریت کا درجہ نہیں دیتے تھے. ان کی نظر میں نہ دولت ایک اعلیٰ معاشرہ بنا سکتی تھی، نہ شہرت بنا سکتی تھی، نہ ثروت بھی دولت کا سملر ورڈ سمجھ لیں آپ. ثروت، صاحب ثروت ہم بولتے ہیں نا، صاحب ثروت جس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے اس کو بولتے صاحب ثروت ہے. یہ ان کی نظر میں یہ سب جو ہے اعلیٰ یہ معاشرے کی تشکیل کے یہ چیزیں غیر ضروری تھی. ان کے نزدیک ضروری کیا چیز تھی؟ عزت اور احترام کی چیز. وہ اکثر کہتے تھے کہ میرے نزدیک جو ہے عزت و احترام کی چیز جو مال و دولت نہیں ہے بلکہ اعلیٰ اخلاقی اقدار ہیں. ان کا کہنا تھا کہ علم کا ذوق و شوق، علم کی تحقیق اور جستجو اور قناعت پسندی اچھے شہری کے اوصاف ہیں. اچھا شہری اسے ہم کہہ سکتے ہیں جو علم کا ذوق و شوق رکھتا ہو. جسٹ اے منٹ. جو علم کا شوق رکھتا ہو، علمی تحقیق اور جستجو میں ہمہ وقت لگا رہتا ہو. علمی تحقیق اور جستجو، دیکھیں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، اس کو ذہن دیا ہے، شعور دیا ہے، سوچ دی ہے، سمجھ دی ہے. تو جب اللہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دنیا بنائی ہے، اس پر غور و فکر کرو کہ یہ چیز بنائی. دیکھیں مثال کے تو علمی تحقیق اور جستجو کیا ہوتی ہے، اس کا مطلب بتا رہی ہوں آپ کو. علم کا ذوق و شوق تو آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا، لیکن علم کی تحقیق اور جستجو کیا ہوتی ہے؟ جستجو کہتے ہیں خواہش کو، آرزو کو، تمنا جو ہوتی ہے اس کو جستجو کہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک میں بات بتاؤں، ہم لوگ یہ نا صرف ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم اس کے باطن کے اندر نہیں جاتے. باطن کے اندر ڈیپ میں جا کے اگر ہم اس چیز کی تک کہ اللہ نے یہ چیز تخلیق کی ہے تو کس طریقے سے کی ہے، یہ تو بہت عجیب سا، مطلب ایک بہت حیران کر دینے والی چیز ہے. مثال میں آپ کو دیتی ہوں، ایک ناریل کا پودا ہوتا ہے. ناریل کا پودا جیسے جیسے بڑھتا ہے نا، وہ کافی 8-10 سال کے بعد جب پھل دینے لگتا ہے. آپ خود سوچیں، زمین سے ایک کوپل نکل کے چھوٹا سا ننھا پودا تناور جب درخت بنتا ہے، اس کے اندر ناریل کو آپ توڑیں، اس کے اندر کئی لیئرز ہوتی ہیں. وہ باہر والی لیئرز بہت سخت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد والی ایک لیئر ہوتی ہے، پھر ہوتی ہے پھل آخر میں، تو اس کے اندر پانی ہوتا ہے. آپ خود سوچیں، وہ پورا بند ہے، کلوز ہے، مطلب پورا پانی جانے کی کہاں سے جگہ ہے؟ کہیں سے جگہ نہیں ہے. ہم تو کہیں کسی غبارے میں بھی اگر پانی بھرتے ہیں نا، واٹر بال میں بھی تو ہم پانی بھرتے ہیں، تب وہ بیلون کے اندر، اس کے اندر واٹر بال میں پانی آتا ہے. تو یہ ہم صرف پھل کھا لیتے ہیں، لے ناریل اور کھا لیا، بس ہم اتنی سمجھے کہ ہم ظاہری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے باطن پہ نہیں جاتے کہ ایسا سوچتے نہیں ہیں ہم لوگ کہ ایسا اللہ کی بڑی قدرت ہے کہ یہ ایسا ہوا ہے. تو یہ صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہی کر سکتا ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اس پر ہم غور کریں، پھر اس کی قدرت کو پہچانیں اور پھر اس کو مانیں کہ یہ ہمیں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ ایسا ہے ہی نہیں دنیا میں. پھر ہم اس کی وحدانیت کا یقین کرتے ہیں کہ صرف وہی وہ دنیا تخلیق کر سکتا ہے. یہ کہلاتی ہے علمی تحقیق اور جستجو. تحقیق کیا ہوتی ہے؟ جیسے آپ بھی چھوٹی چھوٹی سائنسی چیزیں بھی لے لیں. آپ کیا ہو گیا آپ کو حذیفہ؟ میں نے ایڈمٹ کر تو لیا ہے تو ٹھیک ہے. علمی تحقیق میں پہلے کے سائنسدان جو تھے وہ اسی جستجو میں رہتے تھے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ تجربات سے، مشاہدات سے اور اپنے پھر وہ تاثرات بتاتے تھے کہ ایسا ہوا ہے، عمل کیا انہوں نے، تجربہ کیا، پھر اس کے نتائج بتاتے تھے، اس کے مشاہدات دیکھتے تھے، بہت اس میں جستجو میں تحقیق میں لگے رہتے تھے.
قناعت پسندی اچھے شہری کے اوصاف ہیں. ایک قناعت پسندی کسے کہتے ہیں؟ سوچ سمجھ کر خرچ کرنا. قناعت پسندی کہتے ہیں سوچ سمجھ کر خرچ کرنا، نہ ہی فضول خرچی کرنا اور نہ ہی بخل کرنا. ٹھیک ہے، یعنی درمیان کا راستہ. قناعت پسندی کہتے ہیں کہ درمیان کے راستے سے جو اچھا شہری ہوتا ہے وہ اپنے لیے یہ سب چیزیں کرتا ہے، یہ اوصاف اس کے اندر ہوتے ہیں، اچھے اخلاق اس کے اندر ہوتے ہیں، علم کا ذوق و شوق اس کے اندر ہوتا ہے، علمی تحقیق و جستجو میں لگا رہتا ہے، قناعت پسند ہوتا ہے. انہوں نے طبیعیات اور الہیات پر کتابیں لکھی. انہوں نے طبیعیات کہتے ہیں فزکس کو، ٹھیک ہے، فزکس کی انہوں نے کتابیں لکھی. الہیات کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں معلومات، مطلب الہی کہتے ہیں نا ہم اللہ تعالیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم الہی بھی بعض دفعہ بولتے ہیں نا، یا الہی، ہمارے ہم دعا کرتے ہیں یا الہی بھی بولتے ہیں. تو الہیات بھی ایک علم ہے جو اللہ کے اسرار اور رموز سے واقفیت کا علم ہے، جستجو کا علم ہے کہ اللہ کی جو تخلیق ہے ان میں ان کے کیا راز کار فرما ہیں اس کا علم ہے. اور ارسطو کی متعدد انہوں نے کتابوں کی شرح بھی تحریر کی. ارسطو کی کتابیں بہت ساری، ارسطو کی کتابیں تھیں، ان کو آسان لفظوں میں شرح کہتے ہیں، آسانی کے ساتھ بیان کرنا تاکہ لوگوں کو ایزیلی سمجھ آ جائے. وہ انہوں نے شرح بھی تحریر کی، اسی لیے انہیں معلم ثانی بھی کہا جاتا ہے. ثانی کہتے ہیں بعد میں آنے والے کو، ٹھیک ہے، معلم کہتے ہیں استاد کو. انہیں موسیقی اور اس کے آلات سے بھی دلچسپی تھی. انہوں نے الموسیقی الکبیر کے نام سے اس موضوع پر ایک ضخیم کتاب لکھی، ایک بہت منفرد اور بہت نالجیبل معلوماتی انہوں نے کتاب لکھی تھی موسیقی کے آلات کے بارے میں. اور انہیں تھوڑی بہت موسیقی سے ان کا شوق تھا، یہ رغبت تھی ان کو، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی موسیقی کے بارے میں، الموسیقی الکبیر کے. وہ سائنس میں درجنوں کتابوں کے مصنف بھی ہیں، سائنس کی کتابیں بھی لکھی. دیکھیں ایک انسان، دیکھیں پہلے صدیوں پہلے کا انسان دیکھیں، آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک ہی چیز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، بس ایک ہی چیز آتی ہے ہمیں، اسی پہ آپ پڑھیں بہت ساری چیزیں کیا کریں تو آپ کو اندر سے آپ کی صلاحیت پتہ چلے گی کہ اللہ نے آپ کو کیا کیا صلاحیتیں دی ہیں. پہلے سائنسدان ہوتے تھے، وہ صرف سائنسدان ہی نہیں ہوتے تھے، بہت کچھ ہوتے تھے. اب کتابیں بھی لکھ رہے ہیں، سائنس سے متعلق بھی لکھ رہے ہیں، جو شوق ہے وہ بھی اس کی کتاب بھی لکھ رہے ہیں. سائنسدان بھی ہیں، پھر ریاضی دان بھی ہوتے تھے، پھر فلسفی بھی ہوتے تھے، پھر وہ حیوانات کے بارے میں علم حاصل کر رہے ہیں. مطلب اب کچھ نہ کچھ وہ اس دور میں کرتے رہتے تھے. وہ سائنس میں درجنوں کتابوں کے مصنف بھی ہیں. احصاء العلوم ان کی مشہور کتاب ہے، اور ایک ان کی مشہور کتاب کا نام اور ہے جس کا نام ہے احصاء العلوم. اچھا، اب یہاں پہ چھوٹے سوال ہیں، وہ آپ کو خود کرنے ہیں. 4 سوال ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں نہیں بتاؤں گی، میں نے سمجھا دیا، خود کریے گا. اب اگلے سوال پہ آ جائیں کہ مندرجہ ذیل جملے پڑھیے اور سبق کے متن کے مطابق درست معلومات لکھیے. آپ لوگوں نے سبق یہ تفہیم سنی، اگر غور سے سنی ہوگی اور دھیان اگر آپ کا ہوگا تو مجھے ٹھیک کر کے بتائیے گا. یہ میں غلط انفارمیشن دے رہی ہوں آپ کو، آپ مجھے صحیح انفارمیشن آپ بتائیں گے. جملہ پڑھ لی ہوں، فارابی عظیم موسیقار تھے. ٹھیک کریں اس کو، فارابی عظیم موسیقار تھے. موسیقار اس کو کہتے ہیں میوزیشین جو ہوتا ہے. ہاں تو اس کو صحیح کر کے آپ نے نیچے لکھنا ہے کیا کیا تھے. ایک صرف سائنسدان نہیں تھے، اور بھی تھے. ہاں ہاں، ریاضی دان، فلسفی اور سائنسدان تھے، ناٹ موسیقار. موسیقی سے دلچسپی ضرور تھی ان کو، موسیقی کے آلات سے کتاب بھی لکھی تھی، لیکن میوزیشین نہیں تھے. اب دوسرا جملہ بتا رہی ہوں میں. فارابی بخارا میں پیدا ہوئے تھے. آپ لوگ تو بتائیے، سو رہے ہیں کیا؟ میں نے سمجھا دیا اتنے اچھی طریقے سے، پڑھا دیا. بلند خوانی بھی یسرا نے فارابی کی ہے. فراب میں پیدا ہوئے. فاراب میں پیدا ہوئے، ترکستان کے شہر فاراب میں. یہ بلینک جو اسپیس دی ہوئی ہے نا یہاں پہ، اس کو صحیح کر کے اس کا جواب صحیح لکھ دیجیے گا. تیسرا ہے فارابی نے انسان کی زندگی کو بے مقصد قرار دیا. فارابی نے کیا انسان کی زندگی کو بے مقصد بولا تھا؟ دیکھیں پیج میں نہیں دیکھیں، تفہیم میں بھی نہیں دیکھیں. اچھا جو پڑھنے والا بچہ ہوتا ہے نا، وہ ٹیچر جب سوری سمجھا رہی ہوتی ہے نا، ایک ایک جملے کو اپنے مائنڈ میں رکھتا جاتا ہے. اچھا پڑھنے والا بچہ جو ہوتا ہے اس کا پورا جو کنسنٹریشن ہوتی ہے نا، پورا دھیان جو ہوتا ہے وہ جو لفظ ٹیچر سمجھانے میں بتا رہی ہوتی ہے، جو نالج دے رہی ہوتی ہے، اس کو ڈیپلی سن رہا ہوتا ہے، بہت گہرائی میں جا کر، اور اس کو اپنے مائنڈ میں رکھتا جاتا ہے. اور جو عموماً زیادہ تر تعداد جن بچوں کی ہوتی ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں؟
ٹیچر جب سمجھا رہی ہوتی ہے نا تو ان کا دماغ کہیں اور بھی ہوتا ہے، سن تو رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو دماغ میں نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں. وہ جیسے آپ کو زبانی تفہیم سناتی ہوں نا، میں آپ لوگوں کو زبانی تفہیم کا ایک سوال ہوتا ہے، میں آپ کو صرف ایک مرتبہ سناتی ہوں اور کہتی ہوں اسے دماغ میں رکھ لو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں اس کو دوبارہ نہیں پڑھوں گی. پھر اس کے سوال آپ کے کوشچن پیپر پر ہوتے ہیں، پھر آپ نے جو دماغ میں رکھا ہوا ہوتا ہے وہ آپ نکال رہے ہوتے ہیں اور جواب لکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ہوتی ہے نا زبانی تفہیم. تو یہ بھی ہمیں سمجھا، یہ تفہیم ہی ہے جو میں نے بھی پڑھی ہے، تفہیم ہی ہے. ابھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا انہوں نے انسان کی زندگی کو کیا بے مقصد قرار دیا تھا، کیا مقصد بتایا تھا میں نے انسان کی زندگی کا. اور حاجرہ کیا مقصد؟ اعلیٰ اخلاق، اچھا صحیح بتایا. ایک چیز اور تھی، اعلیٰ اخلاق کی تکمیل، ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز اور کیا جو ہم سب کرتے، سب مسلمان کرتے ہیں. جی کون بتائے گا، ذرا بتائیے. عبداللہ یہ علی غوری. ٹیچر کہنا جی عبادت الہی. جی عبادت الہی اور اچھے اخلاق کی تکمیل، یہ ہے انسان کی زندگی کا مقصد. کوئی بے مقصد انسان پیدا نہیں ہو گیا، یا بے مقصد اس زندگی. اللہ نے آدم علیہ السلام کو، انسان کو بنا کے دنیا میں بے مقصد نہیں بھیجا. تو یہ مقصد ہے، ایک عبادت الہی اور دوسرا اچھے اخلاق کی تکمیل. اچھا کوئی بھی جواب نہیں دے پا رہا نا، سب سنا ہی نہیں کسی نے بھی. اتنی تفصیل سے میں نے سمجھا دیا، چھوٹا سا پیراگراف اتنا بڑا میں نے اچھی طرح سمجھا دیا، پھر بھی جواب نہیں آ رہے. چوتھا سوال ہے، معاشرتی اور سماجی زندگی کی تکمیل میں گاؤں کو خاص اہمیت حاصل ہے. یہ پڑھا تھا نا، جب سنا تھا، ریڈنگ بھی ہوئی تھی 2 دفعہ ہوتی ہے. معاشرتی اور سماجی زندگی کی تکمیل میں گاؤں کو خاص اہمیت حاصل ہے. یہ میں غلط بتا رہی ہوں آپ کو، اس کو صحیح کریں. نہیں یا پیچھے بھی لکھا ہوا بھی ہے یہ جملہ ایز اٹ از. شہر کو، گاؤں کی جگہ صرف شہر لکھنا ہے. شہر کو خاص اہمیت حاصل ہے. 5واں سوال ہے، فارابی نے افلاطون کی متعدد کتابوں کی شرح لکھی تھی. افلاطون کی کتابوں کی شرح لکھی تھی یا کس کی کتابوں کی شرح لکھی تھی؟ فارابی نے ارسطو کی متعدد کتابوں کی ارسطو، شرح لکھی. صحیح ہے. آخری سوال ہے، فارابی بنیادی طور پر مصور اور سنگ تراش تھے. بنیادی طور پر کیا وہ مصور تھے؟ مصور کسے کہتے ہیں جو تصویریں بناتا ہے، اور سنگ تراش کسے کہتے ہیں جو پتھروں کو تراش کر مورتیاں یا مجسمے بناتا ہے، سنگ تراش کہلاتا ہے. ہاں وہ سائنسدان اور ریاضی دان تھے. بنیادی طور پر جو ہے وہ ایک سائنسدان تھے. بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے سب سے زیادہ جو ہے ریاضی دان سے بھی زیادہ، وہ فلسفی سے بھی زیادہ، بیسیکلی جو ہے نا وہ بنیادی طور پر سائنسدان تھے. اگلی ایکسرسائز پہ آ جائیں. سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر خالی جگہ پور کیجیے. یہ خالی جگہ سبق میں سے ہی، تفہیم میں سے ہی لکھنی ہے ایز اٹ از. اس کے متن کو مد نظر رکھنا ہے، جو لکھا ہوا ہے وہاں پہ ایز اٹ از بھرنا ہے، خود ہی کرنا ہے. یہ ٹھیک ہے، یہ خود ہی کرنا ہے، تفہیم میں موجود ہے اس کی خالی جگہ. اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل مصادر میں تبدیلی کر کے اسم اعلیٰ بنائیے. اس میں اعلیٰ میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا نا، اس میں ذات کی قسمیں تھی نا، اس میں اعلیٰ بھی تھا. اب کوئی مجھے بتائے گا اس میں اعلیٰ کون سی ہوتی ہے؟ جس کو آتا ہو بتائیے. میں نے اس میں ذات کی آپ کو قسمیں بتائی تھی، 8 قسمیں تھیں نا، اس میں جس سے ایک اس میں اعلیٰ بھی تھی. اس میں کیا اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ ٹیچر جی بتائیے. ٹیچر فراج. کسی اوزار کا نام، جی وہ ایسا کسی نام، اوزار کا نام، وہ کسی کسی چیز جو آپ کے اوزار پاس. کا نام ہو، وہ اس میں اعلیٰ کہلاتا ہے. مثلا ابھی یہاں پہ یہ ایکسرسائز کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا. جس سے کوئی کام کیا جاتا ہو جس اوزار سے، چاہے وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لوہے کا یا میٹل کا ہی اوزار ہو، لکڑی کا بھی ہو سکتا ہے، اور چیز کا بھی ہو سکتا ہے. جس سے کوئی کام کیا جاتا ہو وہ اس میں اعلیٰ کہلاتا ہے. جھاڑنا، یہاں مصادر میں تبدیلی کرنی ہے. مصدر بھی میں نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے، مصدر کی ایک خاص پہچان ہوتی ہے. کیا پہچان ہوتی ہے؟
ہاں، مصدر کی ایک خاص پہچان ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں نون علی زبر نہ آتا ہے سارے مصدروں میں. تو یہاں مصادر دیے ہوئے ہیں، ان کو کچھ تبدیلی کر کے اس میں آلہ بنانا ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ یہ 30 منٹ کا آج یونٹ ہے حاضرہ، اس میں ٹائم آئے گا ہی نہیں. کتنے منٹ ہو گئے؟ یہ تو آ رہا ہے نہیں، تو بہت سارا ٹائم بتا رہا ہے 10 منٹس. شروع ہوا تھا، نوٹ کیا تھا. اچھا، جھاڑنا سے کیا بنے گا؟ جھاڑنا مصدر ہے، اس سے ہمیں آلہ بنانا ہے. جھاڑو، جھاڑو، جھاڑو سے ہم کام لیتے ہیں. جھولنا، جھولا. چولہا. صحیح ہے. پھونکنا، پھونک مارتے ہیں نا، جیسے ہم پرانے زمانے میں چولہا جلانے کے لیے نا پھونک مارتے تھے. وہ کس سے مارتے تھے؟ وہ کیا کہلاتی تھی؟ آپ لوگوں کو شاید نہیں پتا ہوگی. وہ پرانے زمانے میں یوز ہوتی تھی، پھونکنی کہتے تھے اس کو. پھونکنی سے پھونک مار کے چولہے میں جب آگ جلاتے تھے تو وہ لکڑیوں میں پھونک ماری جاتی تھی، پھونکنی. یہ اس میں آلہ ہے، پھونکنی. دھونکنا، دھونکنا. یہ کپڑوں کو آج بھی جو ہے دھوبی کیا کرتے ہیں، دھونک دھونک کرنا، ایسے کر کر کے مار مار کے دھوتے ہیں. آج کل کے بھی دھوبی یوں کپڑوں کو ڈنڈے سے مارتے ہیں نا، تو وہ جس سے مارتے ہیں نا وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ دھونکنے کا آلہ ہوتا ہے. دھوکا کہتے ہیں اس کو، دھوکا. وہ دھوکے سے کوٹ کوٹ کر نا وہ کپڑوں کو دھونکتے ہیں. اچھا، اوٹنا، اوٹنا. جیسے نا ہم ہے نا ایک طرف ہو جائیں، کسی کے سامنے نہیں آ رہے، ہم چھپ کے کھڑے ہوئے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم کہاں ہو گئے؟ اوٹ گئے ہم. اوٹ ہے، اونٹنا سے اوٹ. اچھا، لٹکنا. اب لٹکنا آپ بھی سمجھ لیں، کپڑوں کو جیسے ہم لٹکاتے ہیں نا، سکھانے کے لیے ڈالتے ہیں، جب ٹانگتے ہیں یا لٹاتے ہیں جو بھی، تو کس میں لٹکاتے ہیں یا ٹانگتے ہیں؟ دھو کے جب سکھاتے ہیں. اس کا ہے الگنی. الف لام گاف نون چھوٹی ہے، الگنی. اس کو بولتے ہیں الگنی. صحیح ہے، یہ ہو گئی. اب آخری کی مشق ہے، روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے 5 اسم آلہ. روزمرہ جو استعمال ہوتے ہیں نا، کچن میں بھی بہت سارے ہوتے ہیں، عام طور پہ کارپینٹر کے پاس بھی بہت سارے ہوتے ہیں جو روزمرہ استعمال ہوتے ہیں. وہاں 5-6 نام لکھ دیجیے. ایک تو لکھا ہوا ہے، 5 لکھ دیجیے گا. ٹھیک ہے، نیکسٹ پیج پہ آ جائیں. یہ کچھ سمجھا رہی ہوں پہلے میں، بہت آسان سا ہے. واحد کی جمع بنانی ہے اور جمع کی بھی الجمع بنانی ہے. واحد کی جمع بنانی ہوتی ہے اور جمع کی الجمع. یعنی ایک مثال کے طور پہ ایک چیز سمجھاتا ہوں آپ کو. ہم کہتے ہیں خبر، خبر کی کیا جمع ہوتی ہے؟ اخبار. اور اخبار کی بھی جمع ہوتی ہے؟ نہیں، اخبارات. یہ ہو گئی جمع اخبار. الجمع، یعنی جمع سے بھی جمع بنانا. ٹھیک ہے، خبر کی ہو گئی اخبار، اخبار کی ہو گئی اخبارات. تو جمع الجمع کہلاتی ہے، یعنی جمع کی بھی جمع. اب یہاں پہ سمجھا رہی ہوں، شمار اور گنتی کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. شمار اور گنتی کے لحاظ سے، یہ کاؤنٹیبل وغیرہ، یہ گننے کو جس کو شمار کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس میں اسم کے لحاظ سے 2 قسمیں ہوتی ہیں اس کی. گنتی اور شمار کے لحاظ سے ایک واحد ہوتی ہے، ایک جمع ہوتی ہے. بعض الفاظ ہمیشہ بطور واحد استعمال ہوتے ہیں، جیسے چاندی، سونا، باجرہ. مثال دی ہے انہوں نے. کچھ الفاظ ہم دو بے جان چیزیں ہیں نا، کچھ الفاظ ہم واحد استعمال کرتے ہیں، جیسے چاندی، سونا، باجرہ. باجرہ کے دانے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، لیکن وہ بہت سارے ہوتے ہیں، تعداد اتنے سارے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو باجرے نہیں بولتے، باجرے، ہم اس کو باجرہ ہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ واحد ہی یوز ہوتی ہے. سونا اور چاندی جو میٹل ہے وہ بھی واحد یوز ہوتا ہے. بعض الفاظ ایسے بھی ہیں جو ہمیشہ بطور جمع استعمال ہوتے ہیں، جیسے مٹر. ہم اس کو واحد یوز نہیں کر سکتے، مٹر کو. گیہوں، تل، اس کو جمع کے صیغے میں استعمال کیا جاتا ہے. کچھ جمع الفاظ ہمیشہ بطور واحد بولے جاتے ہیں، یعنی ان کے آخر میں فعل واحد آتا ہے،
جیسے کچھ جمع الفاظ ایسے ہوتے ہیں، کچھ جمع الفاظ کیسے، جیسے اولاد، میں نے بولا اولاد کو تو بہت ساری اولاد کہتے ہیں نا، بہت سارے بچوں کو اولاد کہتے ہیں. اب اولاد لفظ ہے، جیسے مثال کے طور پر کچھ جمع الفاظ بطور واحد بولے جاتے ہیں اور ان کے آخر میں فعل واحد آتا ہے، جیسے اولاد ہے، خیرات ہے، اخبار ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو ہمیشہ جو ہے بطور واحد استعمال کرتے ہیں، جبکہ اخبار جب آتا ہے تو اس میں بہت سارے اخبارات ہوتے ہیں، اس کے اندر نا ایک نہیں ہوتا، 3 4 5 پیجز ہوتے ہیں، ہم اس کو لیکن اس کو واحد استعمال کرتے، جمع استعمال کرتے ہیں اخبار کو. اچھا، بعض اسم بظاہر واحد ہوتے ہیں لیکن دراصل اسما کا مجموعہ ہوتے ہیں، جنہیں اسم جمع کہا جاتا ہے. مثلا فوج ہے، جماعت ہے، قوم ہے، یہ لفظ تو ایک ہی ہیں، ہم پڑھنے میں دکھ رہے واحد ہے لیکن اصل میں یہ مجموعہ ہوتے ہیں اسما کا، اور اس میں جمع کہلاتے ہیں. فوج، جماعت میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں جماعت، سنگولر یوز ہوتا ہے. اچھا، لیکن یہ اس میں جمع کہلاتے ہیں، حالانکہ لفظ تو یہ سنگولر ہم بول رہے ہیں، اس کو واحد کے طور پہ لگ رہا ہے لیکن یہ ہوتا اصل میں اس میں جمع ہے. جمع اور اس میں جمع میں فرق یہ ہے کہ اس میں جمع کا واحد نہیں ہوتا، البتہ اس میں جمع کی جمع بنا سکتے ہیں، جیسے افواج، جماعتیں اور اقوام. جمع اور اس میں جمع میں فرق کیا ہے؟ اس میں جمع کا واحد نہیں ہوتا، جمع اور اس میں جمع کا واحد نہیں ہوتا، البتہ اس میں جمع کی بھی ہم جمع بنا سکتے ہیں. جیسے فوج ہے، یہ اوپر ہم نے مثال دی تھی نا، اس میں جمع کی فوج، ہم اس میں جمع کی جمع، پھر اس کی فوج کی بھی ہم جمع بنا سکتے ہیں، افواج، لیکن اس کا واحد نہیں ہوتا. فوج کا واحد کیا ہوگا؟ فوج کا واحد ہوگا ہی نہیں کچھ. ٹھیک ہے، لیکن ہم اس میں جمع بنا سکتے ہیں، یعنی افواج. اب نیچے الف دیا ہوا ہے، 5 ایسے واحد اسم لکھیے جو بطور جمع استعمال ہوتے ہوں، جن کو ہم جمع کے طور پر استعمال کرتے ہوں. ایسے اسم، ایسی چیزوں کے نام، اسم کہتے ہیں چیزوں کے نام کو، ٹھیک ہے، چاہے وہ چیزوں کے نام ہو یا جگہ کے نام ہو یا ملک کے، شہروں کے، جانوروں کے، کسی چیز کے بھی نام. یہاں پہ ہم ابھی بے جان چیزوں کا کام کر رہے ہیں، بے جان کی واحد جمع کر رہے ہیں. اس میں ہم بے جان چیزوں کی واحد جمع بتا رہے ہیں، تو کوئی ایسے نام، جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک دیا ہوا ہے آٹا، آٹا لکھا یہاں پہ، یہ ہم بطور جمع استعمال کرتے ہیں لیکن لکھنے میں یہ واحد ہے، اس سے میں واحد ہے لیکن ہم بطور جمع اس کو یوز کرتے ہیں آٹے کو. اور بتائیے، چینی ہے، ہاں چینی ہے، آٹا ہے، اور مٹر ہے، جیسے ابھی مثال دی تھی نا میں نے، مٹر ہے، گوشت ہے، تل ہے، میدا ہے. کوئی بھی چیز یہاں پہ ایسی کھانے پینے کی چیزیں ہی لکھ دیجیے گا، یہاں 5 لکھنی ہے. بے ہے، 5 ایسے جمع اس میں لکھی ہے جو بطور واحد استعمال ہوتے ہیں. اب یہاں پہ کوئی ایسے 5 اس میں جمع لکھنے ہیں جو بطور واحد استعمال ہوتے ہیں. گٹھری ہے، گٹھری میں حالانکہ کپڑے بہت ہوتے ہیں، وہ اس میں جمع ہے لیکن بطور واحد استعمال ہوتا ہے. انار، ہجوم، انار بہت اچھا بتایا ٹیچر نے، مس فرا نے. ریوڑ، ہجوم، جھاڑو میں دیکھیں تنکے کتنے سارے ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو جھاڑو کہتے ہیں، اور وہ سنگولر ہی یوز ہوتا ہے کہ جھاڑو ایک ہی کہلاتی ہے وہ. اور گٹھا ٹیچر بھی لکھ سالن. سکتے ہیں، لکڑیوں کا گٹھا یا کسی بھی چیز کا گٹھا. اچھا، اب نیچے آ جائیں، جی